تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ما دام النيران. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمدی. پورا مجمع کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توی کی سموکتا قابل صد مبارک باد ہے اس پرسا بستی کہ سنی جنتی مسلمان. سن لو جو اہل سنت ہے وہ یقیناً جنت ہے. جو اہل سنت ہے وہ یقیناً اہل جنت. کہ اس پرسا بستی کے سنی جنتی مسلمانوں نے اپنے ایمان اور ایمان کی تحفظ و بقا اور عظمت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کھلواڑ کرنے والوں کو دھندا شکن جواب قرآن و سنت کی روشنی میں دینے کے لیے عالم نبیل فاضل جلیل حضرت مولانا محمد سعادت حسین صاحب اشرفی اور عزیز گرامی وقار علامہ و مولانا محمد الیاس صاحب منصوری، ان دو حضرات کی قیادت و رہنمائی میں اس پرسا بستی میں عظمت رسول کانفرنس کا انعقاد کیا. اور وہ بھی عظیم کانفرنس جو علاقے سے نمایا اور جگہوں میں جو آج تک ہمارے علاقے میں جو کانفرنس ہوئی، جو جلسہ ہوا، وہ رات کو ہوا، مگر اہل پرسا نے دن میں اتنا تاریخ کانفرنس کر
کر کے یہ بتا دیا کہ زمانہ کچھ کہے جیوانے اپنی جان، زمانہ کچھ کہے، بدعتی کہے، مشرک کہے، جو کہے، زمانہ کچھ کہے، دیوانے اپنی جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا۔ زمانہ کچھ کہے، دیوانے اپنی جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین اعظم، وقت دیا گیا 2 بجے جلسے کا اختتام، مگر میں آپ حضرات سے معذرت چاہوں گا تھوڑا سا آپ حضرات اور وقت کر دیں اور سب نہیں تعالی ارے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے اور ان کی محفل میں بیٹھنے والا بہت خوش نصیب ہوتا ہے۔ دیکھیے تو کئی موسم خراب ہے، موسم خراب مگر عظمت مصطفیٰ دیکھو، عظمت مصطفیٰ سے وہ رحمت آئی کہ بادل چھٹ گیا، دھوپ نکل گئی۔ اللہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ۔ بھائیو، یہ تو آپ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہو، اسی سے سبق حاصل کرو۔ اگر عظمتی مصطفیٰ دل میں بسا دیا تو تمہارے دل کی کائیت چھپ جائے گا۔ بے شک حق ہے، بدعقیدگی دور ہو جائے، مگر شرط یہ ہے کہ عظمت مصطفیٰ دل میں بسا۔ میں وقت زیادہ لینا نہیں چاہتا، مجھے بہت کام کی بات ہے، آپ حضرات کے سامنے مختصر سے وقتوں میں رکھنی ہے، تو اسی پر رکھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذرا غور کرو، اے بابو ادھر نظر یا پورے مجمع توجہ دے، نظر آتی ہے گلشن میں، نظر آتی ہے گلشن میں، پرتا کے گلشن میں نظر آتی ہے گلشن میں، ہوا ناساز گھر اپنی گلے باغ خلیلی بھیج دے بادے بہار۔ اللہ سبحان اللہ، گلے باغ خلیلی بھیج دے بادے بہار اپنی، اور بادے بہار اپنی اٹھے امت کے والی کفر دھمکاتا ہے مسلم کو، اٹھے امت کے والی کفر دھمکاتا ہے مسلم کو، علی کو بھیج دے آج جائیں لے کر ذوالفقار۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ طریق مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، طریق مصطفیٰ کا
توڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار۔ اور ہم غلامان مصطفیٰ کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں کرنی ہے شاہن شاہ بقا کی رساجوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت اور ایک شیئر اور سماعت کے کیجئے بس کرتا ہے پڑھیے درشی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ موقع کے لحاظ سے بہت مناسب یہ اشعار ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اس دائرے قدس میں لازم ہے اے دل اختیار، اور کیجئے اس دائرے قدس میں لازم ہے اے دل اختیار، اور بے ادب ہے کر نہیں پاتے جو کامل اختیار، بے ادب ہے کر نہیں پاتے جو کامل اختیار۔ اور یہ اشعار بڑے لمبے ہیں، اس میں میں نے اپنی جانب سے ایک شعر جوڑ دیا ہے کہ عظمت سرکار سے سرشار ہو مومن، عظمت سرکار سے سرشار ہو مومن کا دل، اے شوق مومن اختیار، اے فرد توحید اختیار۔ اور نام پر توحید کے انکار تعظیم، نام پر توحید کے انکار تعظیم رسول، کیا مذہب ہے کفر کو کہتے ہیں جاہل، کیا مذہب ہے کفر کو کہتے ہیں جاہل اختیار۔ کوشش کیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک غلام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے نبی کا وفادار، جو سچا وفادار ہے۔ ویسے تم کچھ کام ایسے ہیں جو وفادار بھی کر لیا کرتے ہیں، مگر ان کا وہ کرنا نہ کرنا دونوں برابر، اس لیے کہ اعمال کی اصل جڑ ہے ایمان، ایمان ہے تو عمل ہے، ایمان نہیں ہے نا۔ بہت سارے کفار بھی روزہ رکھتے ہیں، سنا ہو ہمارے روزہ رکھتے ہیں نا، مگر ان کا روزہ ہے نہیں جو اس لیے کہ ایمان عمل موقوف ہے ایمان۔ بہرحال میں کہنے یہ جا رہا ہوں، ایک کامل مسلمان جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو جسم پاک، کپڑا پاک اور سارا وجود اس کا پاک، پھر وہ وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد مسجد جاتا ہے نماز کے لیے، اور کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر، نیت پڑھتا ہے، نیت پڑھتا ہے۔ اب اس کے بعد وہ ثنا پڑھتا ہے، ثنا پڑھتا ہے۔ اب اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھا، سورہ فاتحہ اب اس نے شروع کیا،
تو پہلے حمد الہی کا جانا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ثابت ہیں اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، خدا کی حمد کیا، خدا کو رحمان کہا، خدا کو رحیم کہا، اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ خدا کو مان لیا، دیکھو کیا کیا اقرار کرتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص کر تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد طلب کریں۔ اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ اتنا کرنے کے بعد کامل طہارت، خدا کی تکبیر بڑائی بیان کیا، نماز شروع کیا، خدا کی حمد و ثنا کیا، رحمان کہا، رحیم کہا، قیامت کے دن کا مالک کہا، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی کہا۔ اب ان سب کے کرنے کے بعد وہ خدا کی بارگاہ میں ایک عریضہ پیش کرتا ہے۔ کیا عریضہ پیش کرتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم نے تیری حمد کی ہے، تیری بڑائی بیان کی ہے، تجھے رحمان بھی مانا ہے، تجھے رحیم بھی جانا ہے، قیامت کے دن کا مالک بھی کہا ہے، سب کچھ کہا ہے۔ اے اللہ اب یہ سب اقرار کرنے کے بعد میں تیری بارگاہ میں اپنا ایک عریضہ پیش کرتا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ، سیدھی سیدھا راستہ ہے کو ہر آدمی کہہ رہا ہے سیدھی راہ چلا، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا۔ اب اس کے بعد وہ بندہ کہتا ہے اے مالک الملوک، دنیا میں تو تمام مذاہب والے یہ کہتے ہیں کہ ہماری راہ سیدھی ہے، ہم سیدھی راہ پر ہیں، ہمارا راستہ ٹھیک ہے۔ اے مولا ان تمام راستوں میں سے کس راستہ پر مجھے چلا؟ انعمت علیہم، اے مولی ان لوگوں کا راستہ چلا جس پر تم نے اپنا انعام کروایا ہے، احسان کروایا ہے۔ ابھی آپ تھوڑی سی سمجھنے سے آپ بات کا میں دیکھیں قرآن کی بات آیت کی تفسیر ہے، چنانچہ انعمت علیہم، اس کی تفسیر میں تفسیر کشاف سے نہیں، تفسیر ابن کثیر سے نہیں، تفسیر کبیر سے نہیں، تفسیر حازم سے نہیں، تفسیر مدارک سے نہیں، تفسیر جلالین سے نہیں، میں خود آیت قرآنی سے اس کی تفسیر چنانچہ الٹ لیجیے چھٹا پارہ سورہ نساء چھٹی رکوع، اور دیکھئے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اے اللہ جن پر تم نے انعام کیا ہے، احسان کیا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین، وہ انبیاء کی جماعت ہے، والصدیقین، اور صدیقوں کی جماعت ہے، والشہداء، اور وہ شہداء کی جماعت ہے، والصالحین، وہ کار بندے جو تیرے ہیں ان پر تیرا انعام ہے۔
ایک نمازی نماز میں دعا کرتا ہے، اے مالک و مولا ہمیں انبیاء کی راہ پر چلا، صدیقوں کی راہ پر چلا، شہداء کی راہ پر چلا اور صالحین کی راہ پر چلا۔ ترنت ہے برابر لگتے ہیں کہا کہ یہ تفاصل اس نے کہا خدا کی بارگاہ ہے عین حالت نماز اس میں چاہیے اس میں کہا اب غور کیجئے صراط مستقیم کون سا راستہ ہوا؟ نبیوں کا راستہ، صدیقوں کا راستہ ہوا اور شہداء کا اور صالحین کا۔ صالحین انبیاء غوث پاک نیکوکار ہے کہ نہیں؟ بولیے آپ کا ایمان عقیدہ کیا کہتا ہے؟ غوث پاک ہے نا، اللہ کے ولی ہے، نیکوکار ہے، خواجہ میری اللہ کے ولی ہے، نیکوکار ہے، سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اللہ کے ولی ہے۔ گویا کہ ایک بندہ کہتا ہے اے اللہ اپنے نیک بندوں کی راہ پر چلا۔ بہت اختصار میں گفتگو، یہ دو آیات قرآنیہ سے میں نے آپ کے ذہن کو بنانے کے لیے میں نے یہ دو آیات کریمہ میں نے پیش کیا۔ اب اس کے بعد ایک حدیث شریف سے سوال، پھر اس کے بعد میں اصل موضوع کی جانے والا ہوں، اس لیے کہ آج میرا موضوع ہے رد وہابیت، اور یہ بتانا کہ وہابی کب پیدا ہوا ہے نا؟ مجھے تو بڑی حیرت ہو رہی ہے، بڑی حیرت اس بات پر ہو رہی ہے کہ کہتے ہیں جو کام نبی کے زمانے میں نہیں ہوا وہ بدعت، کہتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں؟ بدعت وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ سنے ہیں آپ، سنے ہیں۔ لیکن ایک بات مجھے معلوم ہوئی کہ ایک شخص نے اپنے آپ کو مجمع عام میں یہ اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا نام وہاب ہے، اور اس کی جانب نسبت کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو وہابی کہتے ہیں، لہذا جو وہابی ہو گیا وہ جنتی ہو گیا، معاذ اللہ۔ میں ان کہنے والوں سے میرا یہ چیلنج وہ قبول کرے، میری بات کو نوٹ کرے، میری بات کو ٹیپ کرے اور میری اس اعتراض کا وجہ دے۔ وہابی کے معنی اللہ والا، جو اللہ والا ہے وہ جنت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو اللہ والا ہے وہ جنت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم اہل سنت نہیں مانتے ہیں، جو اللہ والا ہے وہ جنت ہے نا، مگر محل نے اعتراف کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اللہ کا چاہنے والا تھا؟ بولو تھا؟ مگر اللہ کے رسول نے اپنے آپ کو وہابی کہا۔ بولو میرے چیلنج کو قبول کرے، اگر ہے تو دکھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کو وہابی نہیں کہا، حالانکہ اللہ کے سب سے زیادہ مقرب بندے ہیں اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اس دھرتی پر مقام و مرتبہ ہے
وہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے. بولو ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ یہاں گھر ہے حضرت ابو بکر صدیق. حضرت ابو بکر صدیق نے کبھی اپنے آپ کو وہابی کہا؟ بولو نہیں کہا، نہیں کہا، نہیں کہا، نہیں کہا. حضرت عمر فاروق نے کہا، حضرت عثمان غنی نے کہا، حضرت علی نے کہا، حضرت بلال حبشی نے کہا، حضرت اویس قرنی نے کہا، حضرت انس نے کہا، حضرت جابر نے کہا، صحابی نے کہا، تابعین نے کہا، تابع تابعین نے کہا. نہیں کہا، نہیں کہا، نہیں کہا. مناظر اہل سنت حضور فخر نے 5 سال قبلہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس. حضور فخر نے 5 سال قبلہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. صحابہ کرام نے کسی ٹولی کسی جماعت کا نام وہاں بھی رکھا؟ اگر رکھا تو ثابت کر دو، صحیح ستہ سے پیش کر دو. اور تابعین نے کبھی کسی ٹولی کسی جماعت کا نام وہابی رکھا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مقلد نے اپنے آپ کو وہابی نہیں حنفی کہا. امام شافعی کے مقلدین نے اپنے آپ کو شافعی کہا. امام مالک کے مقلدین نے اپنے آپ کو مالکی کہا. امام احمد بن حنبل کے مقلدین نے اپنے آپ کو حنبلی کہا، وہابی نہیں کہا. وہابی نہیں کہا. وہ نام جو نہ رسول کے زمانے میں، وہ نام جو نہ صحابی کے زمانے میں، وہ نام جو نہ تابعین کے زمانے میں، وہ نام جو نہ تبع تابعین کے زمانے میں، وہ نام جو نہ ائمہ مجتہدین کے زمانے میں. وہ نام بدعت ہے یا نہیں؟ بولو بدعت ہے. تو وہابی اپنے آپ کو کہنا یہ خود بدعتی ہے اور بدعتی نام رکھنے والا ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. جو اپنے آپ کو وہابی کہے، اپنی جماعت کا نام وہابی رکھے، وہ خود بدعتی ہے اور خود گمراہ ہے. سنو، حق وہ ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے، اور حقیقت خود کو منواتی ہے، منوائی نہیں جاتی. خود بدعتی ہے تو اپنا نام وہابی رکھ کر ثابت کر دیا کہ ہم بدعتی. اور کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی. لہذا یہ نام بھی جہنمی نام ہے، بدعتی نام. اور خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ بھائیو، تم کیا ہو؟ اہل سنت و جماعت. سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کے کہہ دو اہل سنت و جماعت. جی اب آؤ، ہم لوگ اہل سنت ہیں نا، اہل سنت ہے نا. اس کو ثبوت حدیث سے دے دیں، حدیث سے لے لو. میرے آقا حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا. تم میں سے جو شخص جیے گا وہ میرے بعد بہت اختلاف دے گا. میرے نبی کے غیب کا انکار کرتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں معلوم. مگر دیکھو 100 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد وقت بڑی تیزی سے بھاگ رہا ہے. وقت بڑی تیزی. ابھی بنیادی بات بتانا باقی ہے. انشاءاللہ ہم لوگ ظہر کی نماز بھی پڑھ لیں گے. 4 بجے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے.
یہ جتنے ہمارے علماء سب بیٹھے ہیں نا وہ عوام بھی اکثر و بیشتر نمازی لوگ ہیں بفضل ہی تعالیٰ. یہ ہمارے علماء تو سب نمازی ہیں. مجلس ختم ہونے کے بعد جا کے ظہر کی نماز پڑھیں گے. بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھے ہیں ہے نا, ظہر کی نماز پڑھیں گے بس. بہت اختصار. یہ نجدی فرقہ کہاں سے پیدا ہو گیا ہے نا, تو میں اس کی تاریخ مختصر سے لفظ میں بتاتا ہوں. ایک بات سن لیجیے. سعودی عرب ایک ملک ہے نا, بہت غور سے سنیے گا تو بات پڑھنے پڑے گی, سمجھ میں آئے گی. سعودی عرب, اس کے دو حصے, غور سے سنیے, بہت ٹھہر کر میں بول رہا ہوں. سعودی عرب کے دو حصے, ایک مغربی حصہ اور ایک مشرقی حصہ. مغربی حصے کو حجاز کہا جاتا ہے اور مشرقی حصے کو نجد کہا جاتا ہے. جیسے ہندوستان میں بنگال ایک صوبہ ہے نا, تو سنے ہوں گے ویسٹ بنگال, ایسٹ بنگال, سنے کہ نہیں؟ اور یہ ہمارے مولانا علی الدین صاحب نوری حضرت اللہ آج سیاح ہندوستان ہے, یہ اچھی طرح جانتے ہیں. ویسٹ بنگال, ایسٹ بنگال, پچھمی بنگال, پوربی بنگال. سعودی میں بھی دو حصے, پچھمی حصہ, پوربی حصہ. پچھمی حصہ میں مکہ, مدینہ وغیرہ آتا ہے حجاز میں, اور پوربی حصہ جو ہے وہ نجد کا حصہ ہے, وہ نجد کا حصہ ہے. اب سعودی عرب کا بہت غور سے سنیے گا, میں اپنی عوام سے بھی نوجوان سے بھی بہت مارکیبل بات میں بتا رہا ہوں. سعودی عرب کا جو پوربی حصہ ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ نجد کہلاتا ہے. اور سعودی عرب اس میں ریاض وغیرہ آتا ہے, ریاض ہے نا, اور وقت ملا تو میں ریاض کی بھی تشریح کر دوں گا کہ یہ کیا تھا, اور چینجنگ ہوتے ہوتے الٹ پلٹ الٹ پلٹ ہوتے ہوتے کہاں تک پہنچا ہے. انشاءاللہ وقت ملا تو میں بتا دوں گا, اور اگر نہیں تو انشاءاللہ بشرط حیات و صحت آئیں گا. پوربی حصہ نجد کہلاتا ہے. اب آئیے ایک حدیث شریف سن لیجیے, بخاری شریف, یاد کر لیجئے یا ٹیپ کر لیجئے. بخاری شریف, بخاری شریف دوسری جلد, صفحہ 1050, صفحہ 1050. الٹ کر کوئی دیکھ لے اور ایک حدیث شریف پڑھ لے. وہ حدیث شریف کیا ہے؟ عن ابن عمر انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہو قائم مستقبل الشرق ویقول الا ان الفتنة ہاہنا ومن حیث یطلع قرن الشیطان. حضرت عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا, وہ قائم, اس حال میں کہ آپ کھڑے تھے, یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم, مستقبل المشرق, مدینہ شریف سے پورب کی جانب متوجہ ہو کر, مستقبل المشرق, پورب کی جانب متوجہ ہو کر, وہ یقول,
ان الفتنۃ ہاہنا، اور اشارہ فرما کر فرما رہے تھے فتنہ اس جگہ ہے، فتنہ اس جگہ ہے، فتنہ اس جگہ ہے، پورب کی جانب، من حیث یطلع قرن الشیطان، یہ عرب کا جو پوروی حصہ ہے، یہاں سے شیطانی گروہ نکلے گا، شیطانی گروہ نکلے گا، نجد کی جانب اشارہ۔ اب آئیے بہت اختصار، نجد کا جو دکھنی حصہ ہے، دکھنی حصہ، اس دکھنی حصے میں وادی حنیفہ ایک وادی ہے، جو لوگ الگ رہتے ہیں عرب ریاض کے علاقے میں جانتے ہوں گے، ہے نا، وادی حنیفہ ہے، اسی وادی حنیفہ میں ایک جگہ ہے عیینہ، عیینہ، اسی عیینہ میں نجد کے اس دکھنی حصے میں عیینہ جگہ میں 1115 ہجری میں محمد بن عبد الوہاب نجدی پیدا ہوئے۔ کتنے میں نوٹ کر لیجئے، جو لوگ ٹیپ نہیں کر رہے ہو وہ نوٹ کر لیجئے، 1115 ہجری میں، اور پرچہ بھی مل جائے گا ماشاءاللہ، یہاں پرچہ تیار ہے، آپ حضرات اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ یہاں سے یہ پرچہ نہیں لے لیں گے، اس میں ساری باتیں آپ کو مل جائیں گی، نوٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ 1115 ہجری میں اس کے باپ کا نام عبد الوہاب، اور یہ بہت بڑے پائے کے عالم دین، بزرگ شخصیت، فقیہ، عالم دین زبردست تھے۔ جب محمد بن عبد الوہاب پڑھنے لگا، اب بڑھنے لگا اور دھیرے دھیرے بڑھنے لگا، تو باپ کے یہاں سبق پڑھتا تھا، دوران درس، ہے نا، وہ لگا تنقید کر، بدعقیدگی کی بو سے آنے لگی۔ ان کے والد محترم حضرت العلامہ عبد الوہاب نور اللہ مرقدہ نے ڈانٹا، یہ کیا کر رہے ہو، کیسی گندی باتیں کرتے ہو، کیسی گندی باتیں کرتے ہو۔ آپ کے نزدیک سے جب نکلا، اپنے اور دیگر اساتذہ کے پاس پڑھنے گیا، وہاں بھی یہ بیجا بکواس عقیدے کے خلاف، اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے اس کے خلاف باتیں کرنے لگا۔ انہوں نے بھی ڈانٹا۔ ان کے والد محترم بڑے صلح پسند تھے، وہ تکرار، لڑائی، جھگڑا پسند نہیں فرماتے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی بدعقیدگی اور بد کلامی کو سن کر برداشت نہ کر سکے تو عیینہ سے اپنی جگہ اقامت منتقل انہوں نے کر لیا دوسری جگہ۔ المختصر، یہ محمد بن عبد الوہاب، جہاں سے وہابیوں کا آغاز اور ابتدا ہے، یہ جب اور بڑا ہوا، دھیرے دھیرے لوگوں کو قبضے میں لانے لگا، یہاں تک کہ وہ سعودی حکومت کو بھی اپنے قبضے میں لینے لگا۔ اور پھر اس کے بعد سنو، ایک بہت ہی پوائنٹ کی بات میں بتا رہا ہوں، اس نے تمام ممالک میں بادشاہوں کے پاس ایک خط لکھا،
خط لکھا. اس خط کے اندر جہاں اور سی باتیں تھی وہاں ایک پوائنٹلی بات سن لو. اس خط کے اندر اس نے کیا لکھا؟ غور سے سنیے. اس نے کیا لکھا خط کے اندر؟ اللہ ایک ہے، محمد اس کے بندے اور رسول ہیں. محمد کی تعریف کرنا یا ان کی تعظیم کرنا ضروری نہیں. استغفر اللہ پڑھیے، سبھی لوگ پڑھ لیجیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کیا لکھا؟ اللہ ایک ہے، جس کو شبہ ہو میرے پاس کتاب موجود ہے، تاریخ نجد و حجاز، وہ پڑھ سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے. کیا لکھا؟ اللہ ایک ہے، محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، مگر محمد کی تعریف کرنا یا ان کی تعظیم کرنا ضروری نہیں. استغفر اللہ. بھائیو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ہمارے اور آپ کے نبی کا نام کیا ہے؟ بولیے. ہمارے اور آپ کے نبی کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے حضرت اللہ الحاج الشاہ مفتی محمد عثمان صاحب حضری سے پوچھئے کہ حضرات بتائیے ہمارے نبی کا نام جو محمد ہے اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ معنی پوچھئے تو مفتی صاحب قبلہ بتائیں گے محمد کے معنی ہے ستودہ، تعریف کردہ، جس کی تعریف کی گئی ہے. بولو علم حضرات ہمارے بولے ہے نا. لفظ محمد کا وہی معنی کیوں؟ مولانا داؤد صاحب اسماعیل وہی ہے نا. محمد کے معنی ہے تعریف کیا ہوا. اور تعریف کرنے والا کون ہے؟ تعریف کرنے والا کون ہے؟ تو ذات ہے محمود ان کی اور حامد ہے خدا. ذات ہے محمود ان کی اور حامد ہے خدا. ارے پورے قرآن میں میرے آقا کی مدحت دیکھیں. نعرہ نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ کانفرنس مسلک اعلی حضرت فیضان حضور صاحب ملت مناصر اہل سنت حضور فخر نیپال صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. دیکھو میرے نبی کا نام ہے محمد. کیا معنی ہوا؟ تعریف کیا ہوا. تعریف کرنے والا کون ہے؟ خدا. خدا کہ اسماء صفاتی میں سے ایک اس میں صفات کیا ہے؟ حامد. حامد کے کیا معنی ہے؟ علماء سے پوچھو. اسم فاعل کا صیغہ ہے. حامد کا معنی ہے تعریف کرنے والا. خدا ہے تعریف کرنے والا. نبی کی تعریف کی گئی. بولو جس کی تعریف خدا کرے اس کو یہ کتھ ملا کہے تعریف کرنا ضروری نہیں. بولو ایمان کی بولی ہے یہ؟ ایمان کی بولی ہو سکتی ہے؟ نہیں. یہ غدار رسول کی بولی ہو سکتی ہے، وفادار رسول کی نہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا سورہ علم نشرہ پڑھ لیجئے نا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا. اے محبوب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. تو جس کے ذکر کو، جس کے چرچا کو خدا بلند کرے اس کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا سکتی ہے؟ یہ بیدار کا بودم، یہ بیدار کا بودم مٹا سکتا ہے ان کے چرچا کو؟ نہیں مٹا سکتا.
مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چکا تیرا اب آئیے ان کا زور کس پر ہے ان بیدال کے بودم کا زور کس پر ہے میں دکھا دوں ایک جھلک دکھا دوں